بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت ہی مقبول اور بہت ہی مشہور واقعہ بنی اسرائیل کی قوم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہوا تھا، معجزہ ہوا تھا، جس کے بارے میں بات کریں گے۔ دوڑنے والا پتھر بہت ہی دلچسپ اور سبق کا موضوع واقعہ ہے، اس کو اینڈ تک ضرور سنیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو اس مارل سٹوری میں، اس اسلامک سٹوری میں جو ہے پورا واقعہ سننے سے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا۔ یہ دوڑنے والا پتھر، یہ ایک ہاتھ لمبا اور ایک ہاتھ چوڑا چکور پتھر تھا جو ہمیشہ حضرت موسیٰ کے جھولے میں رہتا تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ کے 2 معجزات کا ظہور ہوا، جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، اور آج ہم اس ویڈیو میں ان میں سے ایک معجزے کا ذکر کریں گے۔ تو اگر آپ نے میرے چینل وظائف اور اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور چلتے ہیں آج کے اس ایک واقعہ کی طرف۔ پہلا معجزہ جو ہوا تھا اسی کی ہم آج بات کریں گے۔ اس پتھر کا پہلا عجیب کارنامہ جو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ اس پتھر کی دانش مندانہ لمبی دوڑ، اور یہی معجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ ہے۔ اس کا مفصل واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا، وہ بالکل ننگا بدن ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے، مگر جب موسیٰ علیہ السلام گو کہ اسی قوم کے ایک فرد تھے اور اسی ماحول میں پلے بڑھے تھے، لیکن خدا قدوس نے ان کو نبوت اور رسالت کی عظمت سے سرفراز فرمایا تھا۔ اس لیے آپ کے عصمت و نبوت بھلا اس حیا سوز بے غیرتی کو کب گوارا کر سکتی تھی؟ آپ بنی اسرائیل کی اس بے حیائی پر سخت ناراض اور انتہائی بیزار تھے۔ اس لیے آپ ہمیشہ یا تو تنہائی میں تہمت پہن کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ کبھی ننگے ہو کر غسل نہیں فرماتے تھے تو ظالموں نے آپ پر بہتان لگا دیا کہ آپ کے بدن کے اندرونی حصے میں یا تو برس کا سفید داغ یا کوئی ایسا عیب ضرور ہے جس کو چھپانے کے لیے آپ کبھی بھی برہنہ نہیں ہوتے تھے۔ ظالموں نے اس تہمت کا اس قدر اعلان اور چرچا کیا کہ ہر کوچے اور بازار میں پراپوگنڈا پھیل گیا۔ اس مکروہ اور تہمت کی سورش سے کا حضرت موسیٰ کے قلب پر اس قدر صدمہ اور رنج گزرا، اور آپ بڑی کوفت اور اذیت میں مبتلا ہو گئے۔ تو خداوند قدوس اپنے کلیم کے رنج و غم کو بھلا کب گوارا فرماتے ہیں، اور اپنے ایک برگزیدہ رسول پر ایک عیب کی تہمت بھلا خلاق عالم کو کب اور کیوں کر اور کس طرح پسند ہو سکتی ہے۔ ارحم الراحمین نے آپ کی برات اور بے عیبی ظاہر کرنے کے لیے ایک ایسا ذریعہ پیدا فرما دیا۔ دم زدن میں بنی اسرائیل کے پراپیگنڈا اور ان کے شکوک و شبہات کے بادل چھٹ گئے، اور آپ کی برات اور بے عیبی کا سورج آفتاب عالم
میں روشن آشکار ہو گیا، اور وہ یوں ہوا کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے دامن میں چھپے ہوئے ایک چشمے پر غسل فرما رہے تھے، اور یہ دیکھ کر یہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں، اس لیے آپ نے اپنے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ کر اور بالکل برہنہ بدن ہو کر غسل فرمانے لگے۔ غسل کے بعد جب آپ لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کے لیے کو لیے ہوئے سر پر بھاگا چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کے پتھر کے پیچھے دوڑنے لگے اور فرمانے لگے، صوبی ہجر صوبی ہجر، اے پتھر میرا کپڑا، اے پتھر میرا کپڑا۔ مگر یہ پتھر برابر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ شہر کی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کوچوں میں پہنچ گیا، اور آپ بھی برنا بدن ہونے کی حالت میں برابر پتھر کے پیچھے دوڑتے چلے گئے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک آپ کے مقدس بدن پر کہیں بھی کوئی عیب نہیں، بلکہ آپ کے جسم اقدس کا ہر حصہ حسن و جمال میں اس قدر نقطۂ کمال کو پہنچا ہوا تھا کہ عام انسانوں میں اس کی مثال تک محال نہیں ملتی۔ چنانچہ اس بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا کہ حضرت موسیٰ بالکل عیب ہیں۔ جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ کی برات کا اعلان کر چکا تو خود بخود ٹھہر گیا۔ آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ اس واقعہ کا ذکر اپنے مقدس کتاب قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے تہمت لگا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھ دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ان لوگوں کی بکواس سے بری فرما دیا تھا، اور وہ اللہ کے نزدیک ایک بہت آبرو والے ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھا ایک معجزہ جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ایک دوڑنے والے پتھر کا جو معجزہ تھا کہ بنی اسرائیل کی قوم اس قدر پستی کا شکار تھی، اور جو ہے انہوں نے اس قدر جو ہے بھیانک جو ہے ان پہ بہتان لگایا۔ تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو پھر بھی تبلیغ کی دعوت دیتے رہے، پھر بھی جو ہے یہ اس مارل سٹوری میں، اس جو ہے اسلامک سٹوری میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے جو کہ آپ کو میں نے بیان کیا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، میری اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اسی طرح کی اسلامک ویڈیوز، اسلامک واقعات میں لاتا رہوں گا، اور ان اسلامک واقعات کو سننے سے انسان کا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے، اور انسان کا جو عقیدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اور جو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم نبیوں پر اور اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عقیدہ جو ہے وہ ہم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔